ابھی یہ چونکہ انہوں نے شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اور حضرت شاہ صاحب بھی، یہ ایسی بات انہوں نے کر دی ہے، ایسی ایک بولی چھیڑ دی ہے یہ طاہر شاہ صاحب نے، اس پر اگر تھوڑی سی بات کر لیں، اسی موضوع کی مناسبت سے رہیں تو الحمدللہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، انہوں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، اگر آپ اس پر تھوڑی سی گفتگو فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات اپنی چل رہی ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ندا کرنا اور پکارنا، اور یہ کہ یہ مانتے ہوئے پکارنا، ایک تو یہ کہ صرف پکارنا، تو اس میں تو بہت سارے وہ لوگ ہیں جو نہیں مانتے ہیں، انہوں نے بھی تعویلیں کی ہیں کہ اگر حاضر سمجھ کے نہ مانا جائے بلکہ صرف تبرک کے لیے ندا کی جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حاضر ناظر سمجھ کر کے یا مشکل کشا سمجھ کر کے اگر ان سے ندا کی جائے تو یہ ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگوں کے نزدیک صرف ندا ہی کا جواز نہیں ہے، بلکہ اس نظریے کے ساتھ ندا کا جواز ہے کہ ہم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی حاجت کے لیے پکاریں تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لاتے ہیں اور ہم لوگوں کی حاجت کو روا فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنی جگہ پر رہتے ہوئے یا تو ہمارے لیے دعا کر لیں یا پھر ہمارے پاس میں روحانی طور پر حاضری دے کر کے ہم لوگوں کی حاجت کو پورا فرمائیں۔ جی ہمارے ساتھ وسیم صاحب ویک فیلڈ سے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کچھ ہے بھی پتا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ہیلو جی بات کریں۔ جی السلام علیکم، جی تسا نہیں پنجابی سمجھنے ہو نا؟ جی بالکل سمجھنے ہیں، بسم اللہ۔ تو تسا جی بشکار نہیں بیٹھے ہوئے ہو پریزنٹر؟ جی جی بات کرو بات کرو۔ جی تسا کی مکہ ملے سے ہو، مکہ شریف 4 ہفتے پہلو ہے کہ باب ملک عبدالعزیز عمرہ کرنے پہ سے ہو۔ اچھا کوئی سوال ہے تو سوال کرو۔ مکہ مدینہ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر مل لیں گے وہاں پر۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کی آیت دسو پلیز جی یا رسول اللہ آخنے واسطے ہے، کیونکہ آج کل بہت بندے مثلا دسنے لوکا کی جے شرک ہے بدعتی ہے، تو نالے پلیز تھوڑی ٹاپک والی گل نہیں ویسے جی میں کرنے لگا، ٹاپک والی کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ وسیم بھائی اللہ آپ کو جزا دے، آپ کا بہت شکریہ۔ مزے کی بات یہی ہے کہ آپ ٹاپک پر آئیں، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ جو پہلے آپ نے بات کی انشاءاللہ اس پر بات ہوگی، جزاک اللہ۔ جی بسم اللہ حضرت۔ جی تو وہ جو یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول جو ہے اس میں تو یہ ہے کہ اللہ اور رسول ہمیں پکاریں، تو یہ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر ہمیں ندا کریں تو ہمارا حضور کی بارگاہ میں حاضری دینا یہ ضروری ہو جاتا ہے، لیکن وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دنیاوی حیات کی بات تھی کہ جس میں حضور پاک کی ندا کو سن سکتے تھے۔ اب حضور ہماری ندا کو سنتے ہیں لیکن ہم لوگوں کے پاس میں وہ کان نہیں ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ندا کو ہم سن لیں۔ ہاں جو سننے کے کان رکھتے ہیں تو وہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ندا کو بھی سن لیتے، حضور پاک سے وہ براہ راست گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پکارتے تھے اور یہ سمجھ کر کے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لے کر کے حضور پاک کو ندا کریں گے تو اس کی وجہ سے ہماری حاجت روا ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام میں یہ معمول تھا، بلکہ مکہ اور مدینہ میں اس زمانے میں، یعنی دور صحابہ کی بات کریں کہ اس زمانے میں کسی کو کوئی حاجت ہوتی تھی، کوئی آدمی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا تھا تو یا محمدہ کہنا یہ ان کے معمولات میں شامل کیا گیا ہے۔ تو اس کو میں حوالے سے بتاتا ہوں کہ امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا پاؤں جو ہے وہ سن ہو گیا، فقیل لہ اذکر احب الناس الیک، تو ان سے کہا گیا کہ جو آپ کے نزدیک سب سے محبوب ہے اسے آپ پکاریے۔ جی ہمارے ساتھ صاحب احمد صاحب کیسلی سے ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میرا ایک سوال ہے۔ جی بسم اللہ۔ یہ مجھے کسی نے بولا یا رسول اللہ جو ہے کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یا اللہ کہتے ہیں تو یا کا جو مطلب ہے وہ حاضر و ناظر والا ہے،
تو مجھے اس کے متعلق سوال پوچھنا تھا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ کہتے ہیں، ہمارے محبوب کا نام ہے. فاضل صاحب یہ جو پروگرام ہے الحمدللہ صرف اسی ٹاپک پر ہے کہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے کہ نہیں. جی بہت اچھا آپ کا سوال ہے، اور یہی سوالات آج انشاءاللہ آئیں گے اور ان پر انشاءاللہ علماء خوبصورت بحث کریں گے اور خوبصورت گفتگو کریں گے. کوئی اور سوال تو نہیں آپ کا؟ ایک میرا اور بس یہ ہے کہ سلام علیکم کہنا صحیح ہے یا السلام علیکم کہنا صحیح ہے؟ یعنی سلام علیکم یا السلام علیکم؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. جی حضرت. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پاؤں سن ہو گیا تو ان سے کہا گیا کہ آپ کے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب ہو ان کا نام لیجئے اور ان کو ندا کیجئے تو اچھا ہو جائے گا. تو یہ صحابہ کرام کا ایک عمل ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ کہا گیا کہ سب سے زیادہ محبوب آپ کو ہیں ان کا نام لیجئے تو انہوں نے فصاح یا محمدہ، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں اور زیادہ محبوب کون ہو سکتا ہے. تو انہوں نے حضور پاک کا نام ہی نہیں لیا بلکہ ندا کی یا محمدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرماتے ہیں فانتشرت، یہ کہتے ہی ان کا پاؤں جو سن ہو گیا تھا وہ کھل گیا اور ٹھیک ہو گیا. تو یہ حدیث عمل الیوم واللیلہ کے اندر بھی ہے، حدیث نمبر 168 کے اوپر اس کو انہوں نے نقل فرمایا ہے. اور امام نووی جو مسلم شریف کے شارح ہیں انہوں نے کتاب الاذکار میں اسی کے مصر روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل فرمائی ہے کہ کسی کا پاؤں سن ہو گیا تھا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس نے سوال کیا کہ ایسا ہو گیا ہے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ تمہارے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب ہو اس کا نام لو اور اس کی ندا کرو تو اچھا ہو جائے گا. تو اس شخص نے کہا یا محمدہ تو اسے اچھا ہو گیا. کتاب الاذکار باب ما یقول اذا خدرت رجل، یہ صفحہ نمبر 271 کے اوپر حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ حضرت آپ کی گفتگو جاری ہے، میں پھر انشاءاللہ آگے حضرت کی جانب بھی بڑھوں گا. عبدالغفور صاحب لیسٹر سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام حضرت. جی بسم اللہ. سب سے پہلے مولانا یونس مصباحی صاحب اور پیری صاحب کو ہمارا خوب سلام. وعلیکم السلام. اور بہت ہی بہترین پروگرام جا رہا ہے آپ کا. میرا سوال یہ ہے حضرت کہ مسجد کا جو محراب ہوتا ہے نا وہاں پر یا اللہ اور ایک سائڈ پر یا محمد لکھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ لکھنا کیسا ہے؟ اور دوسری مسجد میں یا اللہ اور یا رسول اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو یا محمد لکھنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ یا محمد لکھنا زیادہ افضل ہے یا کہ یا رسول اللہ لکھنا؟ ہاں ٹھیک جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں لوگ کہ یا رسول اللہ انظر حالنا جی یا حبیب اللہ اسم قالنا، جی تو یہ اس کی تھوڑی وضاحت چاہیے کہ یہ کس نے ٹھیک ہے سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ ٹھیک ہے. کوئی اور سوال؟ بس یہی سوال ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی اس پر بھی بات ہوگی. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ. جی حضرت آپ کا بات ختم کر رہے ہیں. اور حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی مصری نے نسیم الریاض شرح شفا امام قاضی ایاز میں ان حدیثوں کے نقل کے بعد میں وہ فرماتے ہیں کہ ھذا مما تعاہدہ اہل المدینہ، کہ یہ جو ہم نے بتا کہ یا محمدہ کی ندا تو یہ اہل مدینہ کے معمولات میں شامل ہے کہ اس زمانے میں اہل مدینہ اسی طریقے سے کوئی بھی تکلیف ہوتی تھی تو اس تکلیف کے ازالے کے لیے یا محمدہ کہتے تھے تو ان کی تکلیفیں دور ہو جایا کرتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ حضرت آپ کا، جزاکم اللہ خیرن. ہمارے ساتھ برمنگم سے ہمارے کالر ہے احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ کرم نوازی اللہ کا فضل. جو امید ہے کہ سب علماء کرام خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ. اللہ آپ کو صحت کاملہ نصیب فرمائے. جزاکم اللہ. یہ جو آپ کا عنوان ہے جی اس کے متعلق بات کرنی تھی. یقیناً. ایک تو یہ میں ادب سے یہ گزارش کروں کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ پوری دنیا پہ دیکھا جاتا ہے، تو کچھ لوگ جب آپ سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے مسلک کے مطابق نہیں ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ بسا اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ غیر مناسب انداز سے اس کو ڈیل کرتے ہیں.
حالانکہ تھوڑا آپ اونچی بولیں. جی جی. تو اگر آپ ذرا اخلاق سے ان کے ساتھ بات کریں. میری گزارش آپ پہلے پوری سن لینا حضرت. تو اگر کوئی جو آپ کے مسلک کے مطابق نہیں ہے تو اگر آپ اچھے انداز سے اس کے ساتھ گفتگو کریں گے تو وہ یقیناً آپ سے متاثر ہوگا, آپ کی بات کو سن کر جو ہے وہ اس کو اپنے دل میں جگہ دے گا. لیکن آپ ایک دم بات کرتے ہوئے اگر غصے سے اس سے بات کرنا شروع کریں گے تو یہ چونکہ آپ کا چینل پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے, اور خصوصاً جو ہے اگر کوئی غیر مسلم دیکھ رہا ہے تو وہ دیکھے یہ کیا سمجھے گا. چلو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو بہت اچھے تھے, ان کے کوئی غصہ دلانے والی احمد صاحب گزارش یہ ہے کہ دیکھیں نا, آپ بات کر رہے ہیں نا, ہم آپ کو بولنے کی اجازت دے رہے ہیں, بول رہے ہیں نا آپ. جی جی. تو میں یہی گزارش کر رہا ہوں, آپ کا جو مشورہ ہم تک پہنچا, آپ ارشاد فرمائیں کچھ. تو جو اگر کوئی غیر مسلم دیکھیں گے تو وہ تو یہ میں کہتا ہوں کوئی سوال کر لیں آپ, یہ بات ہمارے تک پہنچ گئی ہے. اچھا, آپ کا مشورہ آ گیا, سوال کریں. دوسری گزارش یہ ہے کہ کچھ اگر کوشش کی جائے تو اتفاقی مسائل پہ بات ہو جائے, کیونکہ اس وقت زیادہ تر امت بکھری ہوئی ہے. تو اگر امت میں میری جان, آپ کوئی سوال کریں گے کہ نہیں اس موضوع پر؟ اچھا جی, اس موضوع پہ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھ کر یا رسول اللہ کہنا وہ ہے شرعن جائز ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کو بھی ہم یا اللہ حاضر ناظر سمجھ کر پکارتے ہیں, تو اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بلانے میں ایک ہی طریقہ اختیار کیا جائے تو کیا فرق ہے؟ وہ فرق پلیز ہمیں سمجھا دیجئے تاکہ ہم جو ہے وہ مطمئن ہو جائیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, مشاورت کا بھی شکریہ اور سوال کرنے کا بھی شکریہ, جزاک اللہ. ہم نے اب آج شروع میں یہ بات میں نے پہلے 10 منٹ لگا کے تو اپنے تمام ناظرین سے یہ بات کہی تھی کہ ہمارا نہ تو کسی کا دل دکھانا مقصود ہوتا ہے, نہ کسی کو تنگ کرنا مقصود ہوتا ہے. ہم تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں, سرکار کے فضائل و کمالات بیان کرتے ہیں, اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ, میں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو ہمیں مشرک کہا جاتا ہے, ہم یا نبی اللہ کہتے ہیں ہمیں مشرک کہا جاتا ہے, ہم جب میلاد شریف کرتے ہیں ہمیں بدعتی کہہ دیا جاتا ہے. یعنی کفر اور شرک کے فتوے ہمارے اوپر. جب کسی کو کوئی چور کہتا ہے تو وہ گھر والے کا حق ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ وہ خدا کے بندے, میں چور نہیں ہوں, میں تو اس گھر کا مالک ہوں, یا پھر میں اس گھر میں پہرا دینے والا ہوں, میں تو غلام ہوں اس گھر کا. تو اس لحاظ سے ہم تو بات میرے پیارے ساتھیوں اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کے جو ہم گیت گاتے ہیں یہ بتائیں کہ قرآن و سنت نے یہی طریقہ ہمیں دیا ہے, صحابہ سے یہی ہم تک پہنچا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں, ہمارے ساتھ کالر ہیں ایم خان صاحب بریڈ فورڈ سے. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری, بسم اللہ. آپ نے اللہ کے رسول کی دی ہوئی توفیق سے اپنی مجلس کو اللہ کے رسول کی جو نورانیت ہے اسے اللہ نے آپ پر کرم فرمایا, منور کی ہے. آمین. اللہ اس میں حضور کی توجہ عطا فرمائے. اور جیسا کہ آپ نے پہلے ابتدائی بڑی خوبصورت بات کہی ہے, جو میرے رب کریم نے اپنے فرشتوں پر ارشاد فرمایا تھا وہی آج بات آپ نے دہرائی ہے کہ جیسا کہ میرے رب نے فرمایا میرے فرشتوں یہ میرا بندہ آدم ہے, اس کے بارے میں بڑے بہادر طریقے سے بات کرنا, کیونکہ یہ میرا بندہ ہے. آدم میرے حکم سے بنا میرا بندہ ہے. تو ایک آدمی آ کر گیا, اس کو اللہ نے اللہ کیا. مجھے بڑا ڈر محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں میں بھی ادھر نہ پہنچوں. اللہ مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت چاہیے. جیسا کہ مصباح العلوم صاحب نے بڑا کلیئر